Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Nadir Ahmad. Today's my presentation topic is instrument of Islamic inter-money market. Before we discussing about instrument of Islamic inter-money market, we have need to understand what is Islamic inter-money market. اسلامک انٹر منی مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے اسلامک انسٹیٹیوشن یا اسلامک بینکنگ کو فیسلٹیٹ کرتی ہے بائی پرووائڈنگ فنڈنگ کے ذریعے اور ان کی جو پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے بائی شارٹ ٹرم فائنینس کے ذریعے. یعنی اسلامک جو منی مارکیٹ ہے وہ کیا کرتی ہے اسلامک انسٹیٹیوشن کو ڈفرینٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے ان کو فائنینس کرتی ہے, شارٹ ٹرم فائنینسنگ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی لیکوڈیٹی اور اپنی ورکنگ کیپٹل کو مینیج اور اسٹیبل رکھ سکیں اور تاکہ ان کی اور فائنینشیل جو پوزیشن ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف انسٹرومنٹ ان اسلامک انٹر منی مارکیٹ. ٹائپس آف انسٹرومنٹ وہ یہ تمام انسٹرومنٹ جو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ان تمام انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے اسلامک انٹر منی مارکیٹ کیا کرتی ہے اسلامک بینکوں کو یا اسلامک انسٹیٹیوشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. صحیح ہے. لیٹس اسٹارٹ اینڈ ڈسکس ون بائی ون ٹائپس آف انسٹرومنٹ ان اسلامک انٹر منی مارکیٹ. فرسٹ ہے مضاربہ انٹر بینک انویسٹمنٹ. مضاربہ انٹر بینک انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا کہتے ہیں وہ تمام بینک جن کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی جو فائنینس کو انویسٹ کرتے ہیں ان تمام بینکوں میں جن کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہوتی, جن کو فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ بینک ان فنڈس کو یوز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں واپس پروفٹ کما دیتے ہیں اور انویسٹر بینک کو پرنسپل اماؤنٹ پلس جو ایز پر ایگریڈ ریشو جو پروفٹ ہوا ہے وہ واپس ریٹرن کر دیتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ہوتے ہیں ود ان 1 ایئر کے لیے. نیکسٹ جو ہے ہمارا ہے گورنمنٹ سیکیورٹیز. گورنمنٹ سیکیورٹیز کیا ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کرتے ہیں اسلامک انسٹیٹیوشن انٹر منی مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں تھرو کرتے ہیں اور ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈری مارکیٹ کو اس کو پرچیز اور سیل کریں اور وہاں سے جو بھی پروفٹ جو بھی فنڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ اپنے ورکنگ کیپٹل کو مینیج کرنا اور یا لیکوڈیٹی کو مینیج اور اسٹیبل رکھنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا انٹر بینک وکالہ. انٹر بینک وکالہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی ایک ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے. یہ ایک اسٹرکچر بنا ہوا, اس میں کیا ہے ایک پرنسپل ہے یا بینک اے ہے کیا کرتا ہے پروجیکٹ پہ انویسٹ کرتا ہے ایک ایجنٹ کے تھرو کرتا ہے. صحیح ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے ایک بینک دوسرے بینک کے بہاف پہ کیا کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے. یاد رکھیں گے یہاں پہ جو ایجنٹ یا وکیل ہوتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. یا وہ پروفٹ اینڈ لاس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتا, اس کا صرف کام یہ ہوتا ہے وہ جو پرنسپل ہوتا ہے یا انویسٹر ہوتا ہے اس کی کیا کرتا ہے جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو اپ کرتا ہے اور اپنی ایک فکس انکم فی جو ایز پر ایگریڈ ریشو کیا طے کی گئی ہے یا ڈیسائیڈ کی گئی ہے وہ اپنی فی لے لیتا ہے اور باقی ان کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں. باقی جو بھی پروفٹ اینڈ لاس ہو اس کا رسپانسبل انویسٹر بینک ہی ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے وہ ہے وعدہ ایکسیپٹنس. وعدہ ایکسیپٹنس میں کیا ہوتا ہے, وعدہ ایکسیپٹنس ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے اس میں سینٹرل بینک یا اسلامک انسٹیٹیوشن جو رولس اینڈ ریگولیشن بناتا ہے اسلامک بینکنگ سیکٹر یا اسلامک انسٹیٹیوشن کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ تمام اسلامک بینکوں کے کچھ ریزروس اپنے پاس ایز اے کسٹڈی رکھتے ہیں اور ان پر یہ لازم نہیں ہوتا جو اسلامک انسٹیٹیوشن یا سینٹرل بینک پر یہ لازم نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی ریٹرن دے. اگر وہ چاہے تو ڈیویڈنڈ کی صورت پہ یا ہبا جس کو گفٹ کہا جاتا ہے گفٹ کی صورت میں دے سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو ادروائز وہ نہ دینا چاہے تو اس پر کوئی لازم نہیں ہے. نیکسٹ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے وہ اسلامک نیگوشیبل انسٹرومنٹ. نیگوشیبل مینس ٹرانسفریبل انسٹرومنٹ ہے. اس میں جو فرسٹ جو ہے وہ ہے اسلامک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈپازٹ. ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے یہ المضاربہ کی طرح ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک بینک دوسرے بینکوں میں کیا کرتا ہے انسٹیٹیوشن کو ڈپازٹ کرواتا ہے اور واپس یہ جب ری پیبل کیا جاتا ہے اس میں پروفٹ پلس کیا پرنسپل اماؤنٹ پلس پروفٹ انویسٹر بینک کو دیا جاتا ہے یا جو بینک ڈپازٹ کرواتا ہے ان کو دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا نیگوشیبل اسلامک ڈیٹ سرٹیفکیٹ. ڈیٹ سرٹیفکیٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ سیکٹر یا اسلامک انسٹیٹیوشن اپنی جو
ایسٹس یہ ایسٹس ہوتے ہیں. یاد رکھنا اسلامک جو بینک ہے, بینکنگ سیکٹر ہے یا اسلامک انٹر منی مارکیٹ ہے, وہاں ہمیشہ ایسٹس پہ بات ہوتی ہے. وہاں پہ انٹرسٹ بیسس پہ نہیں ہوتی یا کیش بیسس پہ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کس سے ڈیل کرتے ہیں, ایسٹ سے ڈیل کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, اپنی جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ مارکیٹ میں تھرو کر دیتے ہیں, وہ فار اسپیسیفک پیریڈ. صحیح ہے, ویسے یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور یہ ٹرانسفر ایبل بھی ہوتے ہیں. وہاں سے جو بھی فائننس جنریٹ ہوتا ہے وہ اپنے فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ان فیوچر جب میچور ہوتے ہیں تو ان کو واپس یہ کیا کرتے ہیں, پرچیز بیک کرتے ہیں, اور پرنسپل اماؤنٹ پلس پروفٹ ان کو دیا جاتا ہے انویسٹر کو. نیکسٹ ہمارا یہ ہے مشارکت سرٹیفکیٹ. مشارکت سرٹیفکیٹ, مشارکت میں کیا ہوتا ہے, اس میں بینک خود کیا بن جاتا ہے, پارٹنر بن جاتا ہے, اور پارٹنر بن جاتا ہے, اور ان کی جو پارٹنرشپ کی مینجمنٹ میں انوالو ہو جاتا ہے. یعنی مشارکہ جو انسٹیٹیوشن ہے اسلامک منی مارکیٹ میں, وہ کیا کرتے ہیں, جب بھی ان کو فائنینس کی ضرورت ہو تو وہ اپنی سرٹیفکیٹ کو مارکیٹ میں تھرو کرتے ہیں, اور وہاں سے جو بھی فائنینس جنریٹ ہوتا ہے وہ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کرنے, اپنے ورکنگ کیپٹل, اپنی جو لیکوڈیٹی کو مینیج اور اسٹیبل رکھنے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں. اور ان فیوچر ڈیٹ جب ان کو جب یہ میچور ہو جاتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, واپس پرچیز بیک کر لیتے ہیں, اور ان کو پرنسپل اماؤنٹ پلس پروفٹ دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا سکوک بانڈ. سکوک بانڈس یہ کیا کہتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں. گورنمنٹ کو جب فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یا تو آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے. آئی ایم ایف بہت زیادہ ٹرم اینڈ کنڈیشن لگاتی ہے, جس کی ایک مثال ہے کل جو پیٹرول کی پرائزز جتنی بڑی ہے اس وہی آئی ایم ایف کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کی وجہ سے. تو اس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, اپنی لوکل مارکیٹ میں اسلامک انسٹیٹیوشن میں اپنے سکوک بانڈس کو ایشو کرتی ہے, کیونکہ یہاں پہ اسلامک انسٹیٹیوشن میں یہاں پہ انٹرسٹ کا کوئی پروہیبٹڈ ہے, اس کا منع ہے. تو اس لیے کیا سکوک بانڈ یہ ایسٹس ہیں سیل کر دیتی ہیں اسلامک انسٹیٹیوشن میں یا اسلامک بینکوں کو, اور وہاں پہ ڈاکومنٹری طور پر اس کے بہاف پہ اپنی کوئی گورنمنٹ پراپرٹی کیا کرتی ہے, سیل کر کیا کرتی ہے, بینکوں کے نام کروا دیتی ہے, ان کو سیل کر دیتی ہے. ان فیوچر جب کیا ہوتا ہے, جب یہ میچور ہو جاتے ہیں یہ سکوک بانڈ, یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو سکوک بانڈس ایشو کیے گئے تھے پی ایم ایل این کی حکومت میں اسحاق ڈار کے تھرو کیے گئے تھے. تو جب یہ میچور ہو جاتے ہیں, میچور ڈیٹ پہ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ پرچیز بیک کر لیتی ہے اور اپنی پراپرٹی لے لیتی ہے, اور اس کے اوپر پرنسپل اماؤنٹ پلس پروفٹ کیا کر دیتی ہے, اسلامک انسٹیٹیوشن کو دے دیتی ہے جہاں پر ان لوگوں نے جہاں پر سیل کیا تھا. تو یہ تمام تھے اسلامک انٹر منی مارکیٹ انسٹرومنٹ. یعنی اسلامک انٹر منی مارکیٹ انسٹرومنٹ کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے, ان کا پرپس یہی ہوتا ہے, یا انٹر منی مارکیٹ میں ان تمام انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے جو اسلامک انسٹیٹیوشن ہے, اسلامک بینکنگ سیکٹر ہے, ان کو کیا کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنی لیکوڈیٹی, اپنے ورکنگ کیپٹل, اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ کو مضبوط کر سکیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک, اور جزاک اللہ اینڈ